أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الغر المیامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 2 ہجری میں روزے کی فرضیت کی آیات نازل ہوئیں تو ان میں روزے کے تفصیلی احکام ابھی بیان نہیں کیے گئے تھے، لہذا ابتدا میں لوگ جس طرح سے دن میں مفطرات سے، روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے احتیاط کرتے تھے، اسی طرح کی احتیاط وہ رات میں بھی کیا کرتے تھے. غروب آفتاب کے بعد افطار ہوتا اور کھانا پینا اور جملہ ضروریات کو وہ پورا کیا کرتے تھے. جب عشاء کی نماز ہو جاتی یا یہ کہ کسی کی آنکھ لگ جاتی، نیند اس کو آ جاتی، تو پھر روزہ شروع ہو جایا کرتا تھا. بتقاضۂ بشر کچھ لوگوں سے اس میں چوک ہوئی. اب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ ندامت کے ساتھ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کا نزول ہوا اور اس میں اب اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ لوگ جو ابھی تک روزوں کی شب میں مقاربت سے احتیاط کرتے تھے، اب ان کو گھر والوں سے، بیویوں سے مقاربت کی اجازت ہے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. رفث کے معنی عربی میں بے حجابانہ گفتگو کرنے کے آتے ہیں. یہاں رفث الہ کے صلے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس سے مقاربت کا، مباشرت کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے. تمہارے لیے روزوں کی شب میں بیویوں سے مقاربت کو حلال کر دیا گیا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ہن مبتدا ہے، لباس لکم اس کی خبر ہے. اس ایک جملے کے ذریعے سے یہ جو اجازت دی گئی ہے اس کی علت، اس کا سبب بھی بیان کر دیا گیا کہ اسلام نے جو اجازت دی ہے
یہ ایک فطری اجازت ہے، ایک انسانوں کا ایک فطری تقاضا تھا، اور شریعت نے اس فطری تقاضے کو ملحوظ رکھا ہے۔ فرمایا وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی بیویاں شوہروں کے لیے لباس ہیں اور شوہر اپنی بیویوں کے لیے لباس ہیں۔ واقعتاً یہ ایک مختصر جملہ ہے، لیکن اس میں ازدواجی زندگی کے حقوق اور محاسن کو جمع کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ایک فطری تقاضا تھا کہ جب تمہارا ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور ایسی وابستگی ہے جیسی ایک انسان کے اپنے لباس کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے، تو اب اس کا فطری تقاضا ہے کہ یہ اجازت دی جائے۔ دوسری بات، اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ جس طرح سے لباس پہننے والے کو زینت دیتا ہے، وہ اس کے لیے ساتر ہوتا ہے، اس کے لیے راحت کا سبب ہوتا ہے، بس ازدواجی زندگی بھی ایسی ہی ہونا چاہیے۔ ہر شوہر کو اپنی بیوی کے لیے، ہر بیوی کو اپنے شوہر کے لیے زینت بننا چاہیے۔ ہر ازدواجی زندگی میں رہنے والے اور جڑنے والے تمام افراد کو ایک دوسرے کے لیے ساتر بھی ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانا بھی چاہیے۔ جس طرح سے لباس عیوب کو چھپاتا ہے، بس میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو عیوب کو چھپائیں۔ لباس انسان کو راحت پہنچاتا ہے، بس میاں بیوی کو ایک دوسرے کو راحت پہنچانا چاہیے۔ واقعتاً کیا قرآن مجید کی کیا اہم تعبیر ہے اور کیسا اسلوب ہے جس میں ہزاروں خوبیوں اور محاسن کو ایک جملے کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس کے بعد بتقاضۂ بشر جو معاشرے میں خلاف ورزی ہوئی، اس کا بھی اشارہ کر دیا گیا، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم۔ اللہ تو جانتا ہی تھا تم اپنے آپ کو خیانت میں مبتلا کر رہے تھے، بس فتاب علیکم، تو اس اللہ نے تم پر عنایت کی، وعفى عنکم، اور تمہارے گناہ کو اس نے معاف کر دیا۔ اس میں معافی کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ بتقاضۂ بشر جن لوگوں سے چوک ہوئی، تو اب کوئی یہ نہ سوچے، یہ خیال نہ کرے کہ حضرات صحابہ اور ان سے کیسے گناہ ہوا۔ بتقاضۂ بشر گناہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ صدق کے دل کے ساتھ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ندامت کا اظہار کیا، اللہ رب العزت نے ان کو معافی کا پروانہ دیا۔ فتاب علیکم وعفى عنکم، اور اب اجازت دے دی گئی، فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، سو اب تم ان سے ملاؤ، ان سے مباشرت مقاربت کرو، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس کو حاصل کرو، اس کو طلب کرو۔ ما كتب اللہ لکم سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے لایا کہ اس سے مقصد اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے اولاد تمہارے لیے مقدر کر دی ہے، جو کچھ اولاد اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے، اب تم اس اولاد کو حاصل کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے اجازت اس لیے دی گئی ہے تاکہ اب اس انسانی گلشن کے اندر نئے گل کھلیں۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور بعض حضرات نے یہ بھی اس کا مفہوم سمجھا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اب تمہیں رخصت عطا فرما دی ہے، اب تک پابندی تھی، اب وہ پابندی اٹھا لی گئی ہے، لہٰذا اب اس رخصت سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ اور مزید اللہ کی طرف سے بندوں کو یہ بھی کہہ دیا گیا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کا سفید خط سیاہ خط سے نمایاں ہو جائے۔
اب وہ پابندی کہ آنکھ لگ جائے تو کھانا حرام ہو گیا تھا، یا عشاء کی نماز کے بعد کھانا ممنوع تھا، اب وہ پابندی نہیں ہے۔ یہاں سفید خط اور سیاہ خط سے مراد یہ ہے کہ رات کی اندھیری جب چھٹ جائے اور صبح صادق نمایاں ہو جائے، صبح صادق تک کھانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اور ان آیات میں حضرت ابو قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ وہ ایک کاشتکار صاحبی تھے، دن بھر محنت کرتے تھے، شام کو گھر آتے تھے۔ رمضان المبارک میں ایسا ہی ہوا، جب اپنے گھر وہ واپس پہنچے دن بھر مزدوری اور محنت کرنے کے بعد، تو معلوم ہوا کہ گھر میں کھانے کا کوئی نظم نہیں ہے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کھانے کا نظم کرتی ہوں، اور وہ لیٹ گئے۔ اب وہ جیسے ہی کھانا لے کر آتی ہیں تو معلوم ہوا ان پر نیند غالب ہو گئی۔ اب وہ کیسے کھا سکتے تھے؟ لہذا ان کا روزہ شروع ہو گیا۔ دوسرے دن دوپہر میں ان پر غشی طاری ہو گئی۔ یہ واقعہ جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اور اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت خیط ابیض و خیط اسود، خیط کے معنی عربی میں دھاگے کے، تاگے کے آتے ہیں، وہ اپنے تکیے کے نیچے دونوں طرح کے تاگے رکھ کر سو گئے، تاکہ اب جب سحر میں کھانا کھایا جائے تو اس وقت میں دیکھا جائے گا کہ یہ دونوں تاگے ایک دوسرے سے نمایاں ہوتے ہیں، کب نمایاں ہوتے ہیں اور کس وقت سحر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ جب وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اس واقعے کو بیان کیا تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریحاً ان سے بھی یوں فرمایا کہ بھائی تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے کہ خیط ابیض اور خیط اسود دونوں تمہارے تکیے کے نیچے آ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ابتدا کا واقعہ تھا، اور اسی میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے من الفجر، اس کے بعد یہ اضافہ نازل ہوا، اور مفسرین کی ایک جماعت نہیں، یہ لفظ پہلے نازل ہو چکا تھا، لیکن بہرحال توجہ نہیں جاتی ہے، یا مفہوم واضح کرنے کے لیے، بات کی وضاحت کے لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کو پیش کیا۔ اللہ کا حکم یا ہوا کہ اب یہ روزہ اس طرح سے رکھا جائے، سحر کے وقت صبح صادق تک آپ کھائیں پئیں، اور اب روزے کو رات تک مکمل کیا جائے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک، یعنی غروب آفتاب تک۔ یہ روزے کے تفصیلی احکام نازل ہوئے۔ اسی کے ساتھ اب ایک اعتکاف کا حکم بھی بیان کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ رمضان کے روزوں کے ساتھ اعتکاف کا بھی بڑا تعلق ہے، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بھی تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس اعتکاف میں یہ خاص حکم دیا جا رہا ہے، یہ مباشرت اور مقاربت کی اجازت عام روزداروں کے لیے ہے، لیکن معتکف کے لیے نہیں ہے۔ لہذا حکم دیا گیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم ان سے مباشرت، مقاربت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں معتکف رہو۔ عاکفون فی المساجد، مساجد کا لفظ عام ہے، اس سے فقہا نے یہ استدلال کیا ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہ مکمل مسجد ہونا چاہیے۔ مکمل مسجد کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 5 وقت کی نماز بجماعت ہونا چاہیے۔ مردوں کو مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے، خواتین اپنے گھر کی مسجدوں میں اعتکاف کریں۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اور بڑی قوت کے ساتھ کہہ دیا گیا یہ سب اللہ کے ضابطے ہیں،
فلا تقربوها ای فلا تقربوها بالمخالفہ، فلا تقربوا معصیتها، تم ان کی معصیت سے قریب نہ ہونا، ان کی مخالفت نہ کرنا۔ بہرحال یہ حدود اللہ کی جو تعبیر ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ احکام سب فرض ہیں، اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو وہ معصیت الہی کا مرتکب ہوگا۔ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ كذلك يبين الله، اللہ اسی طرح سے وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، بین یبین، وضاحت کے ساتھ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے، اسی طرح اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیاتی ہی، اپنے احکام کو، للناس، لوگوں کے لیے، جس طرح سے یہ احکام کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح سے کتاب حکیم میں اللہ نے ہر حکم کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں قصاص کا مسئلہ، دیت کا مسئلہ، وصیت کا مسئلہ، شہادت کا مسئلہ، اور روزے کی یہ تفصیلی احکام کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ تو اللہ یہ تمام احکام وضاحت کے ساتھ کیوں بیان کرتا ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچیں، تاکہ لوگ بچ جائیں۔ کس چیز سے بچیں؟ دنیا کی مضرتوں سے بچ جائیں، دنیا کے نقصان سے بچ جائیں، اور آخرت میں اللہ کی گرفت سے، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ رب العزت ان احکام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔